الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل اس کائنات کے اندر کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور وہ واقعات ایسے تھے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے واقعات کیسے ہو گئے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی کرنیں نکلتی ہیں اور آسمان میں تھوڑا سا اجالا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل اس کائنات میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ یہ واقعات بتلا رہے تھے کہ اس کائنات میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ کائنات دنگ رہ جائے گی، اور کائنات کا میں جو نظام بگڑ رہا ہے وہ نظام سنور جائے گا۔ متعدد واقعات ہیں، میں ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ کسرا کا جو محل تھا، اس محل کے اوپر 14 کنگرے یعنی 14 برج، جو ایک طرح سے یہ کہیے کہ گنبد تھی، وہ گنبدیں گر گئیں، اور اس کے علاوہ جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی مقدس آتشکدے کے اندر، وہ آگ ایک دم بجھ گئی جو کبھی نہ بجھ پائی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل 14 کنگرے یعنی 14 گنبدیں ٹوٹ کر فوراً گر گئے، اور بادشاہ کا محل پھٹ گیا، اس کے اندر لرزہ آ گیا، اس کے اندر بھونچال آ گیا، اور جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ یکدم بجھ گئی، وہ آگ جلنے نہ پائی۔ اور ایک دریا تھا، وہ دریا جو کئی ہزار سال سے نہیں چل رہا تھا وہ جوش مار کر چلنے لگا۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جن سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ میں ان میں سے 2 اہم واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، آپ نے 3 دن لگاتار خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ کنواں کھودو۔ 3 دن لگاتار آپ نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ کو وہ جگہ دکھائی گئی کہ جہاں پر زمزم کا کنواں تھا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کی کھدائی شروع کری، اور کھدائی کرتے کرتے بالآخر وہ زمزم کا کنواں نکل آیا۔ تو اس کو لے کر قریش مکہ آپ سے لڑنے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس چاہے زمزم میں شریک کرو کہ ہم بھی اس سعادت سے محروم نہ رہ سکیں۔ عبد المطلب نے کہا نا، یہ صرف مجھے آرڈر ملا ہے، یہ صرف مجھے غیب کی خبر مجھے دی ہے کسی نے، اور مجھے بتایا ہے، اس لیے یہ کام میں خود انجام دوں گا۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو عزت بخشنی تھی، اور آپ کے خاندان میں بھی حضرت عبد المطلب کو اور آپ کو اور آپ کے دادا کو اور آپ کے والد محترم کو یہ عزت بخشنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں کھدوایا۔ جب کھدوایا تو اس میں بنو جرہم جو قبیلہ تھا، اس سے کئی ہزار سال پہلے آباد تھا، اس نے اس کنویں کے اندر سونے چاندی جواہرات دفن کر دیے تھے۔ عبد المطلب نے ان جواہرات کو، سونے چاندی کو نکالا، اور اس سے خانہ کعبے کا جو دروازہ تھا اس میں اس کو لگا دیا۔ ایک واقعہ نہیں ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل، کیونکہ اس پانی سے اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کو سیراب کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی کھدائی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کروائی، اور خاندان میں بھی آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں کروائی۔
دوسرا واقعہ جو سب سے اہم واقعہ ہے تاریخ میں ملتا ہے، اور اس واقعے کی جانب قرآن کریم نے پوری صراحت سے ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الفیل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم الحرام میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 570 عیسوی فروری کا آخر اور مارچ کا شروع، اور محرم الحرام کا یہ مہینہ تھا کہ اس میں یہ ہوا کہ ابرہۃ الاشرم جو نجاشی بادشاہ کی جانب سے یمن کا گورنر تھا، اس کو حسد ہوا کہ پوری دنیا کے لوگ مکہ المکرمہ خانہ کعبہ جاتے ہیں اور وہاں پر طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، تو اس کو یہ حسد ہوا اور جلن ہوئی، تو اس نے لوگوں کی نظر وہاں سے ہٹانے کے لیے اس نے صنعاء یعنی یمن کے اندر ایک گرجا گھر تعمیر کرایا تاکہ لوگوں کی آمد و رفت یہاں ہو جائے اس کے صنعاء میں، اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی جانب۔ تو چونکہ عربوں کے اندر کعبۃ اللہ کی محبت مسلم تھی اور وہ لوگ کعبۃ اللہ کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار تھے، وہ اس کا سودا کسی بھی قیمت میں نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو قبیلہ بنو کنانہ میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کر اس ابرہۃ الاشرم جس نے القلیس نام سے گرجا گھر بنایا تھا، اس گرجا گھر کے اندر جا کر ٹوائلٹ کر دیا، پاخانہ کر دیا اور اس کو گندا اور پلید کر دیا۔ ابرہۃ الاشرم کو غصہ آیا، وہ غصے میں پھڑ پھڑایا، چنانچہ اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبۃ اللہ کو ضرور منہدم کر رہوں گا اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو اس نے تقریباً 11 یا 12 ہاتھی لیے، چونکہ عربوں کے یہاں پر خاص کر مکہ المکرمہ کے لوگوں نے ہاتھیوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ابرہۃ الاشرم ان پر حملہ آور ہے، ان پر حملہ کرنے والا ہے، تو چنانچہ ابرہۃ الاشرم نے ایک بڑا لشکر جرار تیار کرا اور اس کو یمن سے لے کر مکہ المکرمہ کی جانب نکل پڑا۔ جب کعبۃ اللہ کے جو ارد گرد لوگ تھے اور مکہ المکرمہ کے لوگ اور قریش خاندان کے لوگ تھے، ان کو معلوم ہوا تو وہ پہاڑوں کی جانب نکل پڑے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اب اس کا کام تو اللہ جانے۔ تو چنانچہ ابرہۃ الاشرم جب مکہ المکرمہ کی سرحد میں داخل ہوا، اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ چنانچہ جب عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے 200 اونٹ فلاں بادشاہ نے فلاں گورنر نے پکڑ لیے ہیں، تو وہ بلا خوف و خطر آئے ہیں اور فرمایا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرہۃ الاشرم کو بڑا تعجب ہوا کہ میں تو کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا ہوں اور یہ مکے کا سردار عبد المطلب مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ تو فرمایا عبد المطلب نے رب الابل کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک تو اللہ ہے، انت وذا کا تو جانے اس کا اور وہ جانے۔ تو چنانچہ ابرہۃ الاشرم نے آپ کے 200 اونٹ چھوڑ دیے اور فوراً مکہ المکرمہ کی جانب یعنی کعبۃ اللہ کے جانب اپنے قافلے کو رواں کیا۔ تو اس کا جو اونٹ تھا، محمود نامی جو اونٹ تھا، وہ کعبۃ اللہ کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہو چکا تھا اونٹ کو، ہاتھی کو، کہ ہاتھی تجھے کعبۃ اللہ کی جانب نہیں بڑھنا ہے۔ جب اس ہاتھی کو یمن کی جانب موڑا جاتا تو وہ چل پڑتا، اور اس کا منہ اگر کسی اور طرف پھیر جاتا تو وہ چل پڑتا، لیکن جب اس کا منہ کعبۃ اللہ کی جانب پھیرا جاتا تو وہ نہیں چلتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالی نے آسمانوں سے پرندے بھیجے اور ان پرندوں کی چونچ میں اور پنجوں میں مسور کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں جس کو لگتی تھی وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ہم نے ان کے تمام جو ان کی چالیں تھی ہم نے سب کو ناکارہ کر دیا، بیکار بنا دیا۔
وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئی۔ تو چنانچہ جس پرندے کی وہ کنکری جس انسان کے اوپر لگتی وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا، بالآخر سارا مجمع میں بھگدڑ مچ گئی، اور جو اس وقت گورنر تھا، جو قافلے کا سردار تھا برات الاشرم، جو گورنر تھا صنعاء یمن کا، وہ اس کا بدن کٹ کٹ کر گرنے لگا، بالآخر اپنے شہر صنعاء پہنچتے وہ آدمی انتقال کر گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا عربوں کو کہ اس کعبۃ اللہ کی عزت کتنی بڑی ہے اللہ کے یہاں پر، کہ اگر کوئی انسان کعبۃ اللہ کی جانب نظر اٹھائے گا گندی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور یہ واقعہ اشارہ کر رہا تھا اس جانب کہ اب کائنات میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے جس سے کائنات کا سارا نظام بدل جائے گا، اور کفر و شرک کی دنیا ایمان میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی طرح قریش کی عزت کو اور دوبارہ کر دیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے حملے سے پہلے اور اس گورنر کے آنے سے پہلے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا فرمائی تھی، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے اس گھر کی حفاظت فرما۔ تو کفار مکہ جو اور تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت کا اور معلوم ہو گیا، اور آپ کی شان کا اور آپ کے خاندان کی شان کا انہوں نے اعتراف کیا، آپ کے خاندان کی عظمت کا احترام کیا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کرائے، تاکہ لوگ جان لیں کہ اب کائنات میں کچھ ہونے والا ہے، اور ایسا ہونے والا ہے پوری دنیا میں اس کا بگل بجے گا، اور پوری دنیا اس کا کلمہ پڑھے گی، لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے ہاتھ پر ایمان لائے گی، اور اس کی شریعت پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کو مانے گی اور جنت کا راستہ اختیار کرے گی۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم